تھا. قدری فرقہ ایک فرقہ ہے اور اس کے عقائد یہ ہیں کہ خدا نے سارے اختیارات بندے کو دے دیے اور اب خدا مجبور ہے نستجیر باللہ، خدا کچھ نہیں کر سکتا. انسان کو خلق کر دیا، سارے اختیارات اب انسان کو دے دیے اور اب خدا کچھ نہیں کر سکتا. اس مناظرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدری عالم سے امام نے مناظرہ کیا تھا 3 برس کے ساتھ. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہے سن 86 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور امام کی ولادت ہے 83 ہجری کی. تو اس مناظرے میں امام کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 برس ہے، اس سے زیادہ امام کی عمر مبارک نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اور یہ شخص رہتا تھا، یہ جو بزرگ تھا ان کا قدری فرقے کا عالم، یہ رہتا تھا شام میں اور اس زمانے میں امام زین العابدین حیات تھے. امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد باقر موجود ہیں، لیکن مناظرے کے لیے بھیجا گیا 3 برس کے جعفر صادق. دو امام زندہ ہیں، حیات ہیں. مناظرے کے لیے کس کو بھیجا؟ 3 برس کے امام جعفر صادق کو. امام جعفر صادق شام آئے، وہ شخص شام میں رہتا تھا. سب دنگ رہ گئے یہ دیکھ کے کہ جس سے بڑے بڑے لوگ مناظرہ نہ کر سکے، زین العابدین نے 3 سال کا بچہ بھیج دیا مناظرے کے لیے. سب حیران پریشان، یہ ہوا کیا؟ سامنے جو مد مقابل ہے اس کی داڑھی سفید ہے، بزرگ ہے، یہاں ایک 3 سال کا بچہ مناظرہ کرنے آ گیا. سب پریشان. ایک مرتبہ جعفر صادق نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بحث زیادہ طویل نہیں ہے. خدا کی قسم عجیب لطافت ہے اس جملے میں. گھبراؤ مت، بحث زیادہ طویل نہیں ہے. سورہ الحمد یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے. کہا پڑھو سورہ الحمد، اسی میں تمہارا جواب موجود ہے. وہ بزرگ گھبرا گیا، سورہ الحمد کی تلاوت شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہا ٹھہر جاؤ، کہا ٹھہر جاؤ. اس آیت کا ترجمہ تو بتا. کہا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہا مناظرہ ختم. اگر اس نے سارے اختیارات تجھے دے دیے اور وہ خود مجبور ہو گیا تو جو مجبور ہے اس سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ یہ ہے امام جعفر صادق. وہ جو بزرگ تھے ایک مرتبہ حیران ہو گئے. کہا فرزند رسول سورہ الحمد نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھی سمجھ آ جائے. واہ 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 واہ. تلاوت نہ جانے کتنی مرتبہ کی، سمجھ آیت کب آئی؟ جب جعفر صادق کا در تھا. معیار بتلا دیا کہ قرآن اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت کے در سے متوسط. اب اس آیت پہ بات نکلی ہے. ایک جملہ آپ کو ہتھیار کر دوں، بڑی اہم آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج بھی اعتراضات اس آیت کو لے کے وارد ہوتے ہیں. آج بھی مذہب شیعہ پہ اس آیت کو لے کے بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط اللہ کی عبادت کریں گے، فقط اللہ سے مدد مانگیں گے. تو یہ یا علی مدد کہاں سے آیا؟ ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگیں گے. پھر یہ یا علی مدد کیوں؟ بس ایک جملہ ہدیہ کر کے دوبارہ موضوع کی طرف پلٹوں گا. خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتا تو خود خدا قرآن میں نہ کہتا جا کے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. رسول کی حدیث ہے ثواب الاعمال میں دی ہوئی ہے الایمان شطران شطرہ صبر و شطرہ شکر. ایمان کے 2 جز ہیں، ایک جز ہے شکر، ایک جز ہے صبر. تو صبر ہے جز ایمان. اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. تو جب جز ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو کل ایمان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. واہ 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 واہ. جب جزء ایمان خود خدا حکم دے رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو. اور اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں الایمان شطران شطرہ صبر و شطرہ شکر. صبر ہے جزء ایمان. تو جب جزء ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو کل ایمان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے امام جعفر صادق نے توحید کا دفاع کیا، توحید پہ وارد ہونے والے اعتراضات کو رفع کیا. اسی طریقے سے جو اعتراضات نبوت پہ وارد ہوئے امام نے اسے بھی رد کیا. ایک شخص آیا، مسلمان دانشور تھا، دربار میں آیا، خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، جو بھی خلیفہ رہا وہ اس زمانے میں آیا، کہنے لگا کہ مجھے علماء سے کچھ سوال کرنے. کہا کیا سوال کرنے ہیں؟ کہا وہ تو علماء سے